اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear students, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ تمام اسٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے. آج ہمارا ٹاپک کلاس 9 اسلامیات تعارف سورۃ الانفال. آج بیٹا مکمل تعارف آپ کو کروایا جائے گا سورۃ الانفال کا. تو اسٹوڈنٹس یہ دیکھیں میرے رائٹ پہ سورۃ الانفال. اور یاد رکھیں میں آپ کو ہر کلپ میں بتایا کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی بھی لیسن چاہے اسلامیات ہو یا انگلش ہو یا کوئی بھی آپ کامیاب کرنے والا کر رہے ہو تو آپ نے سب سے پہلے دعا پڑھنی ہے. دعا پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. Dear students, تعارف سورۃ الانفال. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی 114 صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سینہ انور پر نازل فرمائی. اب ان میں سے کچھ صورتیں مدنی ہیں اور کچھ صورتیں مکی ہیں. مدنی صورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ مدنی صورتوں کی ڈیفینیشن کیا ہے اور مکی صورتوں کی تعریف کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ جب ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینہ میں جلوہ فرما ہوتے جو سورت نازل ہوتی اللہ کے حکم سے جبریل امین آپ کے پاس جو سورت اور آیت لے کر نازل ہوتے وہ سورت مدنی بن جاتی. اسی طرح ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آپ اگر مکہ کے اندر تشریف فرما ہوتے اگر جبریل امین آتے وہ سورت مبارکہ مکی بن جاتی. اب یہ سورۃ الانفال ہے. یہ سورت مبارکہ مدنی ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جب بھی سوال آ جائے اس کی شکل میں بھی آ سکتا ہے, شارٹ آنسر کی شکل میں بھی آ سکتا ہے کہ یہ سورۃ الانفال کون سی سورت ہے, تو اس کا جواب یہ سورۃ الانفال مدنی سورت ہے. دوسرا سوال بیٹا جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی ہے کوئی سورت مبارکہ نازل ہوتی ہے اس کا کوئی زمانہ ہوتا ہے کوئی ٹائم ہوتا ہے, تو فرمایا زمانہ نزول جس زمانے کے اندر وہ نازل ہوئی وہ 2 ہجری ہے. زمانہ نزول سورۃ الانفال کا 2 ہجری ہے. تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی صورتیں نازل فرمائی ہیں اس کے بہت سے رکوع ہوتے ہیں. سورۃ الانفال یہ 10 رکوعوں پر مشتمل ہے. 10 رکوعوں پر مشتمل ہے. اس کی آیات مبارکہ کی تعداد 75. نمبر 4 پہ دیکھیں اس کی آیات مبارکہ کی تعداد 75 ہے. اب یہ کون سے پارہ کے اندر موجود ہے؟ اس کا جواب یہ 9 اور 10 پارہ کے اندر موجود ہے. اب میرا بیٹا ایک اور بات یاد رکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اپنے محبوب کے سینے پہ نازل فرمایا. اس کی ترتیب 2 اعتبار سے ہے. ایک ہے ترتیب نزولی اور دوسری ہے ترتیب توقیفی. یہاں پہ دیکھیں ترتیب توقیفی کے لحاظ سے اس سورت مبارکہ کا نمبر 8 ہے. ترتیب توقیفی کے اعتبار سے اس سورت مبارکہ کا نمبر یہ 8 ہے. ترتیب توقیفی اس ترتیب کو کہتے ہیں جسے ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آپ نے ترتیب دی ہو. دوسری بیٹا ترتیب نزولی. ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورۃ الانفال کا نمبر 88 ہے. ترتیب نزولی سے مراد وہ ترتیب ہے جو جس ترتیب سے جبریل امین آپ پر قرآن اللہ کے حکم سے نازل کرتے رہے. پہلے آپ نے سنا کہ یہ سورت مدنی ہے. زمانہ نزول 2 ہجری ہے. رکوعوں کی تعداد 10 ہے. آیات مبارکہ 75 ہے. سپارہ جس سپارے کے اندر یہ موجود ہے وہ
9 اور 10 ہے۔ ترتیبی توقیفی کے اعتبار سے اس کا نمبر 8 ہے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس سورت مبارکہ کا نمبر 88 ہے۔ اب آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہلی سورت کی پہلی آیت میں فرمایا یسألونک عن الانفال۔ انفال اس کا نام ہے، انفال اس سورت کا نام ہے۔ اب اسے سورت الانفال کیوں کہتے ہیں؟ انفال عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا واحد نفل ہے۔ عربی زبان میں انفال کے معنی ہے مال غنیمت، انفال کے معنی ہے مال غنیمت کے ہیں، جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کائنات ہمیں صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔